ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ حالات آ رہے ہیں ہم سب کو اس کا علم ہے، لیکن ان حالات میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا یہ ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت لوگوں کو ایک بات کا اشکال ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی۔ بہت ساری دعائیں کی جا رہی ہیں، ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، رمضان کا پورا مہینہ دعائیں ہوئی، تاقراتوں میں ہوئی، جمعہ میں ہو رہی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بیماری، وبا اپنے عروج پر ہے اور مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کوئی حالات بدل رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کی طاقت ختم ہو چکی؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے طاقت تھی مدد کرنے کی بندوں کے، اب نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انبیاء کے ساتھ اللہ نے مدد کی، حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کیا، لیکن اب دشمنوں کو مکمل طور پہ ڈھیل دی گئی ہے اور اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو جو حکم تھا وہ کام چھوڑ کر ہم دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم صرف دعا کی حد تک مطمئن ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب اپنی مدد بھیجتے ہیں تو مظلوم پر مدد بھیجتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔
مسلمان ظالم ہے اور غیر مسلم مظلوم ہے تو اللہ کی مدد غیر مسلم کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ۔ اور اللہ کا عذاب دنیا میں جو آتا ہے وہ غیر مسلموں کی وجہ سے نہیں آتا۔ غیر مسلموں کی اللہ کے ساتھ بغاوت، نافرمانی جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کا عذاب اللہ نے قیامت کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن دنیا میں اس پر کوئی عذاب نہیں۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے، دنیا میں جو اللہ کی مدد آتی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ عذاب بھی آئے گا تو مسلمانوں کی وجہ سے آئے گا، اور مدد بھی آئے گی، اللہ کی نعمتیں آئیں گی، سب جو کچھ آئے گا وہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آئے گا۔ ہم نے صرف سوچنا شروع کیا کہ کیوں مدد نہیں آ رہی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھو، جب بھی مجلس جمع ہوگی تو یہ تبصرہ کریں گے، یہ سوچیں گے کہ ان حالات میں اللہ کہاں گیا، مدد کیوں نہیں آئی۔ ایک صاحب کو سوچنے کی عادت بہت تھی، ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، کیا سوچتے تھے وہ نہیں معلوم۔ بعض دیوانے ایسے ہی ہیں، چوپ بیٹھیں گے، کن پٹی پہ ہاتھ رکھ لے کے سوچ لے کے بیٹھتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہا ہوں میں کوئی نہیں معلوم، خالی سوچ رہا ہوں۔ تو ایک تاجر تھے، وہ بہت سوچتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ بھئی یہ سوچنے ہیں، اور تنخواہ اتنی زیادہ 50,000 روپے۔ تو ان پوچھا صاحب آپ میرے کو 50,000 دیتے ہیں تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے مہینہ، منتھلی پیمنٹ آپ کی کتنی ہے؟ اور بولا 30,000 روپے میری تنخواہ ہے۔ بولے 30 تمہاری ہے اور 50 میری ہے؟ بولے یہی سوچتے بیٹھ کیسا دیتے ہیں کہ وہ 50 کیسا دیں گے 30 میں سے، 50 کیسا دیں گے 30 میں، یہی سوچتے بیٹھ۔ ہم لوگ بھی یہی سوچتے بیٹھے، خالی یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا، اللہ میں کی مدد نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، یہ نہیں سوچ رہے، خالی نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، یہ شکایت ہے۔ ہر ایک کے دماغ میں یہی بات آ رہی کہ ویسا نہیں ہونا تھا، فلسطین میں ایسا نہیں ہونا تھا، شام میں ویسا نہیں ہونا تھا، عراق میں ویسا نہیں ہونا تھا، گجرات میں ایسا نہیں ہونا تھا، میانمار میں ایسا نہیں ہونا تھا۔ کیوں نہیں آئی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد نہ گجرات میں آئی، نہ عراق اور شام میں آئی، نہ میانمار میں آئی، نہ اسرائیل کے قیام کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کے زوال پر آئی۔ اللہ کی مدد جو آئی ہے وہ صرف اور صرف ایسی جگہ پر آئی ہے جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بھی گزارے، اللہ پر مکمل طور پر یقین بھی رکھے، اور اپنے ڈیفنس کے لیے کوشش بھی کرے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی مدد تسبیح پڑھنے سے آتی ہے، اللہ کی مدد صرف مسجد میں آ کر کے اشراق اور چاش پڑھنے سے آتی ہے، بقیہ کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی مدد صرف گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے سے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدر کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، غزوہ بدر کی ضرورت نہیں پڑتی، غزوہ حنین کی ضرورت نہیں پڑتی، غزوہ خندق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی کو کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ اللہ نے وہاں پر مدد دی جب اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے اللہ پر مکمل بھروسہ بھی کیا، پھر اسلام کی اشاعت اور اسلام محمد خالی جو ہے نعتیں پڑھنے سے، نظمیں گانے سے، غزلیں پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی تو صحابہ کو میدان جہاد میں اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے میدان میں اترے، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ ہیں اور سامنے دشمن 1000 کا ہے، اور اس کے اندر پورے سامان کے ساتھ وہ لوگ ہیں، پورے ہتھیار کے ساتھ ہیں، اور صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ اور ایسی حالت تھی صحابہ کی، اسلام کی پہلی جنگ تھی، صحابہ کے پاس ہتھیار تو دور کی بات، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کے پیچھے اپنا بدن چھپانے کے لیے وہ
ایک ایک دوسرے کے آڑ میں چلتے تھے، اللہ کے نبی نے سب کو نکالا اور آپ میدان بدر میں آئے اور آپ نے ایسی دعا کی اس وقت کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ لیے کہ بس اب اللہ کی مدد آ گئی۔ گھر میں بیٹھ کر باتیں کر کے، مجلسیں سجا کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، سگریٹاں پیتے ہوئے، 2 کٹ چائے مار کے، کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد؟ نہیں آئیں گی، اللہ کی مدد نہیں آئیں گی۔ فرائض کے چھوڑ کر کے وظائف سے اللہ کے عذاب کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ فرائض چھوٹ رہے اور دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں، ممبروں پر بیٹھ کر کے، مسجد کے مصلوں پر بیٹھ کر کے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر ہم پھر رہے ہیں اور ایئر کنڈیشن روموں کے اندر ہم آرام کر رہے ہیں، اور نرم بستروں پر اگر ہم ظالموں کے لیے اور مشرکوں کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے بد دعا کریں گے تو ہماری بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور بد دعائیں کر رہے ہیں، ایسے قبول ہو سکے؟ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کے آئے گئے، اس وقت بھی کچھ نہیں، خندق کون کھود رہا ہے؟ صحابہ کھود رہے ہیں، اور خندق کھودنے میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اللہ کی مدد آئی۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد آئی، اور دوسرے جتنے بھی آپ دیکھیے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، بے سر و سامانی کے ساتھ، دنیا کے سپر پاور طاقتوں کے ساتھ انہوں نے ٹکرایا، اللہ کی مدد آئی وہاں پر۔ آج بھی دیکھیے آپ، افغانستان مقابلے پہ تلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہماری مدد نہ کرے، ہم اپنے اندر وہ طاقت رکھتے ہیں دوسروں سے مقابلہ کریں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ایک چوہا جو ہے، ایک اپنے بھگوان جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس گیا، جا کے بولا صاحب میں چوہا ہوں، بلی سے بہت ڈر لگتا، تو بولے کیا کروں، اب میں کروں کیا؟ بولو کہ بلی کو بھی چوہا بناؤں، کیا کروں؟ نہیں صاحب میرے کو بلی بنو۔ بولے ٹھیک ہے، چوہے کو بلی بنایا۔ پھر 15 دن نہیں گئے، پھر آگے بولا صاحب کتوں کو دیکھے تو ڈر ہو رہا میرے کو، تو کیا کرنا؟ کتا بنانا۔ ہاں ٹائگر، کتے بھی عجیب و غریب کتے ہیں، ایک سے ایک کتے ہیں، کتا بنا دیا اس کو، اچھا بناؤ صاحب میرے کتا، اچھا کتا بنا دیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد آیا صاحب وہ بھیڑیوں سے ڈر ہو رہا میرے کو، چلو بھیڑیا بنا دیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد آگے بولا صاحب وہ شیروں سے ڈر ہو رہا، انہوں بولا چل چوہا بن تو بھیڑیا بنا، کتا بنا، بلی بنا، سب بنا، لیکن تیرا دل تو چوہے کا ہے، اس لیے واپس چوہا بنا دیا۔ آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا دل چوہوں کا ہے اور بولتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ ہمارا ایمان پختہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان کے خلافت کے زمانے میں ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی پختہ نہیں ہے ہمارا۔ حضرت علی سے پر جب خلافت کے زمانے میں حملے ہونے کے اندیشے ہوئے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت علی پر لوگ دشمنوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، حضرت علی اپنے مکان میں ہیں اور باہر صحابہ اکرام کے ایک جماعت ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا علم حضرت علی کو نہیں۔ لوگوں نے خود مشورہ کیا کہ حضرت علی پر حملہ ہونے کے چانسز ہیں، ہم سیکورٹی گارڈ بن کے ہم حفاظت کریں گے، گھر کو گھیر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ صبح جب حضرت علی فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ ان کے گھر کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ بولے آپ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس چیز سے حفاظت کرنا ہے؟ بولے دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زمین والے لوگوں سے حفاظت کرنا ہے یا آسمانی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم زمین والوں سے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمین والے اس وقت تک مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آسمان والا آسمان میں میرے خلاف فیصلہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب اللہ نے میری ہلاکت کا ارادہ کیا تو پھر فرشتے بھی میری حفاظت نہیں کر سکتے، انسان تو کیا نقصان پہنچا سکتے۔ اگر اللہ میری حفاظت کرنا چاہے
دنیا کی کوئی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ایمان تھا ان کا۔ آج ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے۔ ہم کو کیا ہے، اچھا کھانے مل رہا، صحت اچھی ہے۔ آج کل کے ایسے حالات چل رہے، آپ اگر دواخانوں کا چکر لگا لیں، کوئی اگر بیمار ہو گیا تو اس وقت سب سے بڑا عذاب دنیا کا یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا اور اس کو کورونا آ گیا، سب سے بڑا عذاب۔ جس باپ کی کمائی کھا کر کے پل رہے، جس باپ کی کمائی سے پڑھ رہے، جس کے باپ کی کمائی سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے، آج اگر اس باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو ہاتھ لگانے والے کوئی نہیں۔ ایک صاحب ابھی مجھے سنا ہے جمعہ سے پہلے، اور انہوں یہی بولے کہ آپ یہ جمعہ میں بھی بولو کہ میرے ایک جو ہے میں جانتا ہوں ان کو، میں خود بھی موجود ہوں، کہ ایک صاحب جن کو میں جانتا تھا ان کا انتقال ہوا تو دواخانے کو میں گیا، اور وہ اتنے بڑے پوسٹ پہ تھے اپنی زندگی میں کہ ان کا وظیفہ بھی 45,000 ان کے وظیفہ آ رہا تھا۔ اب تو ان کی پیمنٹ کتنی، کوئی یم ٹیک ہے کتنا، یہ یم ٹیک کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں بولا یم ٹیک ہیں، یہ بی ٹیک ہیں، مگر شیطان ان کو اوورٹیک کر گیا۔ شیطانیت ان کے اندر اتنی آ گئی کہ مجھے جن صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ میں دواخانے میں گیا، جس بیڈ پہ ان کا انتقال ہوا تھا، تینوں نوجوان تعلیم یافتہ جاہل بچے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مرحوم باپ کو دور سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ لگانے تیار نہیں، قریب جانے تیار نہیں۔ اور ان کے باپ جن کا انتقال ہوا، ایک طرف سے ایک ہاتھ پلنگ کے نیچے لٹک رہا ہے اور ایک پیر لٹک رہا ہے۔ بچوں کو توفیق نہیں اپنے باپ کے پیر کو سیدھا کر۔ میں ہاتھ میں ہینڈ گلوز پہن کر کے ان کے ہاتھ قریب کیا، ان کے پیروں کو میں نے ایک کپڑے سے باندھا اور ان کے چہرے کو سیدھا کیا، لیکن کوئی بچہ قریب آنے کے واسطے تیار نہیں۔ یہ زمانہ بھی ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑا کہ آج کوئی کسی کا ساتھ تو کیا دیتا، اپنے ماں باپ کو ہاتھ لگانے کے واسطے تیار نہیں۔ اور اللہ کی غیبی مدد کے، اللہ کی نصرت کے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہونے کے منتظر ہیں۔ آج ہمارے اندر اختلافات ہیں، کچھ کم اختلافات ہیں ہمارے اندر، مسجدوں کے اندر اختلاف۔ آج ہم کو جو جہاد کرنا ہے، ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، اور اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہم اپنے اخلاق غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کی اصل شباہت کیا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے یورپی ممالک کے اندر، وہاں پر ہم نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، اسلام کو دیکھا، اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر مسلمان تو نظر آئے، اسلام نظر نہیں آیا۔ یورپی ممالک کے اندر اتنے اخلاق لوگوں کے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور مسلمان ممالک کے اندر آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، بعض باتیں کڑوی بھی ہوتی ہیں لیکن بولنا بھی ضروری ہے۔ مسجدوں کے اندر فرقے بن چکے ہیں، مسجد کا نام جبھی بھی لکھیں گے اس کے ساتھ ایک مختص نام بھی کر دیا گیا ہے، مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت والجماعت، یعنی مسجد کے اندر مسلمان نہیں آ سکتا، مسلمان میں وہ شخص آ سکتا ہے جو اس مسلک کو فالو کرتا ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ میں غور کیا اس پر، اور بعض بزرگوں سے بھی سنا اس بات کو کہ کاروبار کے اندر کسی دکان پر ایسا میں بورڈ نہیں دیکھا، گوشت کی دکان اہل حدیث، اہل حدیث شاپ، اہل سنت والجماعت سمجھتے، جب تک وہ مسجد کے اندر آ کے اقامت کے وقت تک بیٹھتا نہیں ہے اور ہماری مسجد میں آ کر کے پینچے لمبے کر کے اگر نہیں پڑھتا وہ نماز، اور سلام میں اگر ہمارے ساتھ نہیں دیتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک عالم صاحب نے تو اتنی جہالت کی بات کی کہ میں ہندو تو ہوں مگر وہابی نہیں، یعنی جو نماز پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ایک مسلمان ایسے مسلمان کو کافر سمجھ رہا ہے، سلام کرنے تیار، سلام کا جواب دینے تیار نہیں، اور انتظار ہے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور کھانے کے تو ماشاءاللہ شوقین ہیں، ایک ہوٹل میں ہر فرقے کا آدمی ہے، کافر بھی ہے، وہاں پر کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، مسجد میں سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں،
کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ ایک صاحب جو ہے بس میں سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ان کے اگلی سیٹ پر ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو حلوہ کھلا رہی تھی، یہ پیچھے تھے۔ تو اب وہ عورت جو ہے بچے کو کھلانے کی کوشش کر رہی، اور بچے بھی بعض مرتبہ کیوں نہیں کھاتے معلوم نہیں، بہت نخرے کرتے رہتے ہیں، کھاؤ بولے ادھر منڈی کرے ادھر منڈی کرے۔ تو عورت ہر لقمے پہ یہ بول رہی تھی یہ حلوہ جلدی کھاؤ نہیں تو مول صاحب انکل کو دے دیتا ہوں۔ وہ مول صاحب تھے بیچارے پیچھے، اور مول صاحب انکل کو دیتا ہوں، دیکھو اب مول صاحب انکل میں نہیں تھا اس میں، مول صاحب انکل کو دے دیتا ہوں۔ تو بچہ کھا لے رہا تھا، 3-4 اسٹاپ تک بار بار ایسی بولی، تو مول صاحب پیچھے سے بولے ارجنٹ فیصلہ کرو، 4 اسٹاپ آگے آ گئی ہوں میں، میرے کو وہیں اترنا تھا، تو مول صاحب انکل کو دیتا ہوں، مول صاحب انکل کو دیتا ہوں بولے، تو وہ سن لے تھے آروں میں، اب تو دیں گی انہیں جب تو دیں گی۔ تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم آرام دہ گھروں کے اندر رہیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے، آپس کا اختلاف برقرار رہے گا، مسلمان کو کافر کہے گا، اور پھر کہ اللہ کی مدد غزوہ بدر میں آ چکی ہے، غزوہ حنین میں آ چکی ہے، غزوہ خندق میں آ چکی ہے، تو آج اللہ کی مدد ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ آج کیوں نہیں آئی؟ ہمارے پاس بیماریاں آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنیاں ہو رہے ہیں لوگوں کی، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بیماری نے دولت سے کہا، بیماری نے آج دواخانوں ہو چکا ہے، جتنا ہمارے پاس اندازہ تھا ان کو رکھنے کا اتنا ہو گیا ہے، اتنے لاکھ جمع کر کے دوسرے دواخانے میں شفٹ کرو، بیمار اچھا ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں سے اب ان کو لے جائیے آپ، اب دوسرے دواخانے میں ایڈمٹ کیجئے۔ ہمارے ایک بالکل قریبی چچا زاد بھائی دواخانے میں ایڈمٹ تھے، تو ایسی حالت ہو گئی کہ میرے کو ایک فون آیا کہ ان کو کلمے کی تلقین کرنے کے واسطے جانا ہے۔ میں بولا پہلے میں پڑھ لیتا ہوں بابا، ان کو بعد میں کرتا ہوں، پھر میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو میں چلے جاؤں گا۔ تو کلمے کی تلقین جس کو کی جا رہی تھی اس کو اس حالت تک پہنچائے کہ دیکھ، اور بلا کر کے بولے ایک انجیکشن 48,000 کا دینا ان کو ضروری ہے ان کی پوزیشن نہیں، ان کا آلہ ذرا یہاں جیب کو لگا کے دیکھو گرم ہے کہ نہیں جیب، جب تک مال ہے جب تک جان ہے کہتے۔ ہاں ابھی حیدرآباد میں ہمارے ایک مدرسے کے ذمہ دار کو 13 لاکھ روپے لے کر کے باڈی حوالے کرے ان کے گھر والوں کو کہ 13 لاکھ جمع کرو باڈی لے کے جاؤ، اور ایک جگہ پر تو ایک باڈی غریب گھرانے کی، ان کو بولے 2 لاکھ جمع کر کے باڈی لے کے جاؤ، انہوں بولے باڈی بھی رکھ لیو تم ہی سے رکھ لیو، میں نہیں لیتا جا رہا ہوں، بولے ارے یار باوا لے کو جا رہے باوا۔ تو ایسی حالت ہے، علاج ہو یا نہ ہو، اگر مر بھی گیا تو ڈاکٹروں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر سے ہمدردیاں ختم ہو گئی، ہمارے اندر ایک دوسروں کے ساتھ درد ختم ہو گیا، تو بیماری نے دولت سے کہا کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ لوگ تمہیں اپنے قریب کرتے ہیں، تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دولت نے کہا کہ خوش قسمت تم ہیں کہ جب تم کسی کے پاس آتے ہیں تو تمہیں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب میں کسی کے پاس جاتی ہوں تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بیماری آئے تو ہم کو اللہ یاد آ رہا، بیماریاں آئے تو اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا؟ ہم کو کیا کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کو ان حالات کے اندر کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ذمے جو فرائض ہیں اس فرائض کو پورے کرے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، ہر ایک کے ساتھ دنیا سے جا رہے اور آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں قائم نہیں، تو ہم کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کریں، اور ہمارے خلاف جو دشمنوں کی سازش ہو رہی اس سے ہم آگاہ رہیں۔ بالکل پردہ پڑا ہوا ہے، غفلت کا پردہ، کیا ہو رہا چل رہی زندگی الحمدللہ چل رہی، دشمنوں کے سازشوں سے ہم آگاہ رہے ہیں، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اور طاقت ہوتی ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے، اور ہم اپنے اخلاق پیش کریں، اللہ کے نبی کے اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ جو تھے، مسلمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست نے کہا
کہ ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا، غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھ کر کے کہا فی ناری جہنم خالدین فیہا، جاؤ اب ہمیشہ جہنم میں۔ تو ایک دوسرے غیر مسلم نے مجھے پکڑ کے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیا پڑھے؟ بولے فی ناری جہنم خالدین فیہا۔ تو اس غیر مسلم نے کہا ہمارے دوست سے کہ آپ اس مرنے والے کو آپ نے اپنے اخلاق سے یا اپنی زبان سے اسلام کی تعلیم دی ہے، ہم کل قیامت کے دن آپ کو پکڑیں گے کہ اللہ کا دین آپ ہم کو نہیں پہنچائے اور ہمارے لیے آپ جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اخلاق سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے ان کو اسلام پہنچائیں، اخلاق سے اسلام پہنچائیں۔